السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری مسٹر کشمیر۔ ویورز، کشمیر کے اندر چلنے والی شخصی حکمرانی کے خلاف تحریک میں جب مسلم کانفرنس اور مسلم نیشنل کانفرنس کے درمیان اختلافات بڑھے تو آگے چل کر یہ اختلافات مزید گہرے ہوتے رہے۔ نیشنل کانفرنس کا جھکاؤ انڈیا کی طرف جبکہ مسلم کانفرنس کا جھکاؤ پاکستان کی طرف تھا۔ سو ایسی تناظر میں 18 جولائی 1947 کو سری نگر میں مسلم کانفرنس کی مجلس عاملہ کے کچھ ممبران نے ایک قرارداد پیش کی، مختصر سا اجلاس بلا کر اس پہ یہ اپنی قرارداد پیش کی جسے قرارداد علاقے پاکستان کہا جاتا ہے۔ یہ 19 جولائی 1947 کی بات ہے۔ اس قرارداد میں جو اس کا متن ہے میں آپ سے پڑھ کے شیئر کرتا ہوں کہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا یہ کنونشن اس قرارداد کے ذریعے قیام پاکستان پر اپنے اطمینان قلبی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ ویورز، متن ابھی جاری ہے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ایک دفعہ ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ تک معلومات پہنچ سکیں۔ تو ویورز، دوسرے نمبر پر اس میں کہا گیا کہ برصغیر کی ریاستوں کے عوام کی امید تھی کہ وہ برطانوی ہندوستان کے دوسرے باشندوں کے دوش بدوش قومی آزادی کے مقاصد کو حاصل کریں گے اور تقسیم ہندوستان کے ساتھ جہاں پر برطانوی ہندوستان کے تمام باشندے آزادی سے ہمکنار ہوئے ہیں، وہاں 3 جون 1947 کے اس اعلان نے برصغیر کی نیم خود مختار ریاستوں کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، اور جب تک یہ مطلق العنان حکمران وقت کے جدید تقاضوں کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں، ہندوستانی ریاستوں کے عوام کا مستقبل بھی بالکل تاریک ہے۔ ان حالات میں ریاست جموں کشمیر کے عوام کے سامنے 3 راستے ہیں۔ ایک، ریاست کا بھارت سے الحاق کر دیا جائے، ریاست کا پاکستان سے الحاق کر دیا جائے، یا کشمیر میں ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ مسلم کانفرنس کا یہ کنونشن بڑے غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ جغرافیائی، اقتصادی، لسانی اور مذہبی اعتبار سے ریاست کا پاکستان کے ساتھ الحاق نہایت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کی آبادی کا 80% حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے اور پاکستان کے تمام بڑے دریا جن کی گزرگاہ پنجاب ہے کا منبع وادی کشمیر ہے۔ ریاست کی سرحدیں تو پاکستان سے پہلے ہی ملحق ہیں اور ریاست کے عوام بھی پاکستان کے ساتھ مذہبی، ثقافتی اور اقتصادی رشتوں میں مضبوطی سے بندھے ہوئے، اس لیے ضروری ہے کہ ریاست کے الحاق پاکستان سے کیا جائے۔ یہ کنونشن مہاراجہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ کشمیر عوام کو داخلی طور پر خود مختاری دی جائے اور مہاراجہ ریاست کے آئینی سربراہ کی حیثیت اختیار کرتے ہوئے ریاست میں ایک نمائندہ قانون ساز اسمبلی کی تشکیل کریں اور دفاع، مواصلات اور امور خارجہ کے محکمے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے سپرد کر دیا جائے۔ کنونشن یہ قرار دیتا ہے کہ اگر حکومت نے کشمیر نے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے اور مسلم کانفرنس کے مشورے پر کسی داخلی یا خارجی دباؤ کے تحت عمل نہ کیا اور ریاست کا الحاق ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی سے کر دیا گیا تو کشمیر عوام اس فیصلے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنی تحریک آزادی پورے جوش و خروش سے جاری رکھیں گے۔ اس قرارداد کے بعد سردار ابراہیم خان نے حلف نامہ لکھا جس پر متعدد شرکاء نے دستخط کیے۔ ہم خدا اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر اس قرآن پاک اور تلوار پر حلف اٹھاتے ہیں، اگر مہاراجہ ہری سنگھ نے 15 اگست تک پاکستان سے الحاق نہ کیا تو ہم ریاست میں تحریک مزاحمت شروع کر دیں گے۔ اس قرارداد میں کتنے لوگ شامل ہوئے، ان کی حیثیت کیا تھی، یہ سوال الگ ہے، لیکن یہ ایک انتہائی تاریخی قرارداد تھی۔ اگرچہ یہ صرف ایک جماعت کا فیصلہ تھا اور اسے یہ فیصلہ کرنے کا حق تھا، لیکن اس قرارداد کی منظوری کے 24 دن بعد مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت اور پاکستان کے سامنے معاہدہ قائمہ کی تجویز رکھی، جس پر ہندوستان نے خاموشی اختیار کر لی جبکہ پاکستان نے اسے قبول کر لیا۔ اس قرارداد کی روح کے مطابق پاکستان سے معاہدہ قائمہ کیا گیا۔ اس معاہدہ کا متن ہے: معاہدہ قائمہ ریاست کے کشمیر کے وزیر اعظم کا ٹیلی گرام بنام محکمہ ریاستی تعلقات حکومت پاکستان 12 اگست 1947۔
یہ ہے وہ معاہدہ قائمہ جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنانے لگا. حکومت جموں کشمیر ان تمام امور کے بارے میں پاکستان سے معاہدات قائم کرنے کا خیر مقدم کرے گی جو اس وقت رخصت ہونے والے برٹش انڈیا گورنمنٹ سے موجود ہیں. ہماری تجویز یہ ہے کہ موجودہ انتظامات اسی وقت تک برقرار رکھے جائیں جب تک تفصیلات طے نہ ہو جائیں اور نئے معاہدات کو رسمی تعمیل شروع نہ ہو. سیکرٹری وزارت خارجہ حکومت پاکستان کا تار بنام وزیر اعظم کشمیر مورخہ 15 اگست 1947 کو معاہدہ قائمہ کرنے پر اپنے اتفاق کا اظہار کیا تاکہ موجودہ انتظامات کو اس وقت تک برقرار رکھا جا سکے جب تک تفصیلات طے نہ ہو جائیں اور نئے معاہدات کی رسمی تعمیل شروع نہ ہو. 15 اگست کو پاکستانی وزارت خارجہ کے تار بنام وزیر اعظم کشمیر میں اس سے اتفاق کر لیا گیا. پاکستان کے جھنڈے سری نگر اور جموں میں لہرائے گئے. پاکستانی جھنڈے کو مہاراجہ نے سلامی پیش کی. 15 اگست 1947 کے 9ویں روز نیلا بڑھ سے مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف مسلح جدوجہد شروع ہو گئی. تو ویورز یہ تھا مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ ہونے والا معاہدہ قائمہ اور ریاست جموں کشمیر کی اس وقت کی نمائندہ جماعت مسلم کانفرنس کا الحاق پاکستان کی قرارداد کا منظور کرنا. ویورز ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. نیکسٹ ویڈیو آنے تک ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ.